بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا ایک ایسی عجیب قوم کے پاس سے گزر ہوا جو گھاس کھا کر اپنا گزارا کرتے تھے، اور جب ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا تو ان کی قبر اپنے گھر کے دروازے پر بناتے تھے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے معزز سامعین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ایک مرتبہ ایک ایسی عجیب قوم کے پاس سے گزرے جن کے پاس دنیاوی اسباب میں سے کوئی چیز موجود نہ تھی۔ ان لوگوں نے اپنے مردوں کی قبریں اپنے گھروں کے دروازوں پر رکھی ہوئی تھیں اور ان قبروں کی دیکھ بھال، صفائی اور زیارت کرتے تھے، اور ان قبروں کے درمیان اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کی غذا صرف گھاس اور زمینی نباتات تھی۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان بستی والے لوگوں کی طرف ایک آدمی کو بھیجا۔ اس آدمی کو کہا کہ جاؤ اور اس بستی کے سردار کو میری طرف بلا کر لے آؤ۔ جب وہ آدمی بستی میں پہنچا تو بستی والے لوگوں سے بستی کے سردار کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے اس بستی کے سردار کا پتہ بتایا۔ اس آدمی نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا پیغام بستی کے سردار کو پہنچایا۔ بالآخر سردار نے ذوالقرنین علیہ السلام کے پاس جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے بستی کے سردار کا پیغام سنا تو خود اس بستی کے سردار کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام خود ان بستی والوں کے سردار کے پاس آیا اور کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں اس حال میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ ہی دنیا کا کوئی اور سامان ہے، اور تم دنیا کی کسی بھی نعمت کے مالک نہیں ہو۔ ان کے سردار نے جواب دیا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، دنیا کی نعمتوں سے کوئی بھی جی نہیں بھر سکتا۔ پھر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگوں نے قبریں اپنے گھر کے دروازوں پر کیوں کھود رکھی ہیں؟ سردار نے جواب دیا، ہم نے یہ قبریں گھر کے دروازے پر اس لیے کھود رکھی ہیں تاکہ یہ قبریں ہمارے سامنے رہیں اور ہم ان کو دیکھیں اور ہمارے لیے موت کی یاد تازہ ہوتی رہے اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے صاف ہوتی رہے اور ہم اپنے رب کی عبادت سے کبھی غافل نہ ہوں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ گھاس کیوں کھاتے ہو؟ سردار نے جواب دیا، ہم گھاس اس لیے کھاتے ہیں تاکہ ہم لوگ اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان نہ بنائیں، اور اس لیے بھی گھاس کھاتے ہیں کہ کھانے کی لذت حلق سے آگے نہیں جا سکتی۔ پھر اس سردار نے اپنا ہاتھ الماری کی طرف بڑھایا اور اس میں سے ایک آدمی کی کھوپڑی نکال کر سامنے رکھی اور کہا، اے ذوالقرنین، کیا تو جانتا ہے کہ یہ آدمی کون تھا؟ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں، میں نہیں جانتا کہ یہ کون تھا۔ اس سردار نے کہا، اس کھوپڑی والا ایک بادشاہ تھا اور اپنی رعایا پر بہت ظلم کرتا تھا، کمزوروں کو ستایا کرتا اور اپنی زندگی دنیاوی مال اور دولت کے حصول میں گزارتا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو قبض کر لیا اور آگ کو اس کا ٹھکانہ بنا دیا، اور یہ اس کی کھوپڑی ہے۔ پھر سردار نے الماری سے ایک اور کھوپڑی نکالی، اس کھوپڑی کو سامنے رکھا اور کہا، تو اسے جانتا ہے؟ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے بدستور منفی میں جواب دیا اور کہا، نہیں، میں اسے بھی نہیں جانتا۔ تو سردار نے کہا، یہ ایک انصاف پسند بادشاہ تھا اور اپنی رعایا پر بہت ہی شفیق تھا اور اہل مملکت سے محبت کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو قبض کیا، اس کو جنت میں ٹھکانہ دیا اور اس کے درجات کو بلند فرمایا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ ذوالقرنین کے سر پر رکھ کر کہا، یہ بھی ان دونوں کھوپڑیوں میں سے ایک ہونے والا ہے۔ یہ سن کر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام زوردار انداز میں رونے لگے اور اس سردار کو گلے سے لگا لیا
اور کہا اگر آپ میری رفاقت کو پسند کریں تو میں اپنی وزارت آپ کے حوالے کر دوں گا اور اپنی بادشاہت میں آپ کو حصہ دوں گا۔ اس سردار نے کہا دور ہٹ جاؤ، مجھے اس چیز میں کوئی رغبت نہیں ہے۔ ذوالقرنین علیہ السلام نے اس کی وجہ پوچھی تو سردار نے کہا کیونکہ ساری مخلوق مال اور مملکت کی وجہ سے تیری دشمن ہے اور یہ سب لوگ میری قناعت اور بے نیازی کی وجہ سے میرے دوست ہیں۔ تیرے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ غریبی مالداری سے بہتر ہے اور تھوڑا مال زیادہ مال سے بہتر ہے۔ تو ایسے شخص سے ملاقات کرے گا جس نے مالداری کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کی ہو، لیکن ایسا شخص تجھے نہیں مل سکتا جس نے غربت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہو۔